آگ کے شعلے کمرے کو حرارت فراہم کرنے میں لگے تھے۔ دھیمی دھیمی مسرور سی سسکیاں ماحول کا حصہ بن رہی تھیں۔ آپ تو اللہ شفاف گوری کلائی پر جب دباؤ ڈالا گیا تو وہ مزید سسکی، دور رہو مجھ سے ورنہ۔ نہال کاظمی کی سرد سی آواز اس کمرے میں حرارتی ماحول سے متاثر نہ ہو سکی۔ یک سرد لہجہ تھا اس کا۔ نورے کے بدن پر دسمبر کی سردی میں پسینے کے ننھے قطرے واضح ہونے لگے تھے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ محبت کرتی ہوں نا میں۔ ہونٹ بچوں کی طرح ذرا سا باہر نکالتے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ ہوش میں آنے پر اپنی اس حرکت پر نظر نہ اٹھا سکے گی، مگر ابھی کسے پتا تھا۔ بس بہت ہو گیا، مزید کوئی تماشا نہیں چاہ۔ اور بس پھر الفاظ ادھورے رہ گئے۔ بات ختم ہو گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ نرم گلابی سے لبوں کو اپنے لبوں پر دیکھ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ کیا کرے۔ یقینی طور پر نورے ہوش میں نہ تھی، کبھی اوپر تو کبھی نچلے ہونٹ کو سک کرتی۔ وہ نہال کے بالوں میں مزید انگلیاں پھنسا چکی تھی۔ نہال یہ سب اور نہیں دیکھ سکتا اور کتنا کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اس نشے میں چور لڑکی کی بے باک حرکتیں سہ رہا تھا۔ اب جب کہ وہ حد پار کر چکی تھی، جی چاہا اسے کسی بھی طرح ہوش دلائے، مگر یہ کام ابھی تو ناممکن تھا۔ نور وہ اسے خود سے دور کرتے دھاڑا۔ اب یہی آخری حل لگ رہا تھا اسے۔ نورے کو سامنے رکھ کے صوفے پر دھکیل وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈیرے کی سفید دیواروں پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ کس طرح اسے دور دھکیل کر آیا تھا یہ بات بس وہی جانتا تھا، مگر اصل مسئلہ یہ نہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس حال تک کیسے آئی تھی اور پھر ڈیرے تک کب اور کیسے پہنچی۔ نہال پہلی بار کنفیوز ہو رہا تھا۔ پورا خاندان جس کی نظر میں ہر وقت ہوتا تھا، جس شخص کی نظر سے کوئی کونا تک نہ چھپ سکتا تھا، اس کے سامنے یہ لڑکی گھر سے ڈیرے تک پہنچ گئی، جبکہ کسی خاتون کو اس دہلیز کو پار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ آنکھوں میں شعلے لیے وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا، جبکہ اندر وہ بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ نہال کاظمی سردار سربلند کاظمی کے خاندان کا سب سے بڑا پوتا، جس نے سرداری اپنے باپ کے مرنے کے بعد سنبھالی تھی۔ کم عمری میں ہی خاندان اور علاقے کی ذمہ داریوں نے اسے بے حد سنجیدہ کر دیا تھا۔ کبھی وہ شخص دنیا گھومنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اسے بچپن ہی سے سیاحت کا شوق تھا، مگر وہ کب جانتا تھا کہ سیاحت کی جگہ قسمت نے اس کے لیے سیاست لکھی ہے۔ 18 برس کی عمر میں پہلا فیصلہ سنایا تھا اور اس نے وہ فیصلہ کسی کی جان لینے کا تھا۔ گاؤں میں ایک شخص نے 10 سالہ بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ اس شخص کا مقدمہ جب نہال کے سامنے پیش ہوا تو پہلی بار سمجھا کہ اس کا باپ ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ کیوں رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے شکایت کرتا تھا کہ وہ بہت کھڑوس ہے، مگر وہاں بیٹھے اسے پہلی بار اس بات کا یقین ہوا کہ سرداری انسان کو کھڑوس نہیں سنجیدہ بنا دیتی ہے، اور اب وہی سنجیدگی اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ نورے نہال کی پھپھو ذات تھی جو ماں کی طلاق کے بعد اپنے ننھیال ماں کے ساتھ واپس آئی، مگر ماں کی دوسری شادی کے بعد وہ ماں کے ساتھ نہ جا سکی۔ بانو بیگم کی جہاں دوسری شادی کی گئی تھی، وہ لوگ یوں تو اچھے تھے، مگر ان کی بیٹی کو ساتھ رکھنے پر رضامند نہ ہوئے، اور یوں نورے جس کا نام نورے جہاں اس کی ماں کی طرف سے رکھا گیا تھا، وہ نورے سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر نورے ان کی شادی کے بعد اسے اکیلا چھوڑ جانے سے ناراض ہوئی اور پھر کبھی ماں سے مل کر خوش نہ ہوئی۔ زندگی میں اسے بس 2 لوگوں سے محبت تھی، اپنی ماں جو اسے اکیلا چھوڑ گئی، اور ایک تھا اس کا ماموزاد نہال کاظمی، مگر نہال کی روبدار شخصیت اسے خوفزدہ بھی کرتی تھی۔ جبھی تو اس کے سامنے کبھی زبان نہ کھول سکی اور نہ ہی اظہار محبت کیا۔ نورے کی سانسیں اب بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ چند لمحے پہلے تک جو آنکھیں نیم وا تھیں وہ اب مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ نہال نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ایک گہری سانس لی۔ اسے پہلی بار اپنی ہی سانسیں اتنی بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ لڑکی یہاں تک پہنچی کیسے؟ وہ بڑبڑایا اور ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتا صحن میں آگے بڑھ گیا، مگر چند قدم چلنے کے بعد ہی رک گیا۔ اندر نورے اکیلی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ڈیرا تقریباً خاموش ہو چکا تھا، اور اسے یہ بات بالکل گوارا نہ تھی کہ وہ اس حالت میں اسے اکیلا چھوڑ دے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، نہ جانے کس نے اسے وہاں پہنچایا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی تو۔ نہال نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لیں۔ آخر ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ نورے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا جیسے اپنے اندر چلتی کشمکش کو فیصلہ کرنے کا موقع دے رہا ہو، اور پھر آخر کار پلٹ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ آگ کی لو مدھم پڑ چکی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نورے صوفے پر بے خبر پڑی تھی۔ نہال کی نظریں
ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹھہری اور اب وہ پہلی والی نورے نہیں لگ رہی تھی، نہ کوئی ضد، نہ کوئی شکایت، نہ وہ معصوم سی مسکراہٹ، بس خاموشی۔ نہال آہستہ سے قریب گیا اور کچھ فاصلے پر رک گیا۔ نورے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ پکارا، نورے جہاں۔ اگر جو وہ ہوش میں ہوتی اور اس کے لبوں سے یہ لفظ سن لیتی تو شاید خوشی ہی سے مر جاتی۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ نہال نے پہلی بار غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھی، مگر وہ کس قدر معصوم لگ رہی تھی کہ جی چاہا ایک بار رک کر اسے بغور دیکھا جائے۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ تمہیں یہاں لایا کون تھا؟ سوال کمرے کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ نہال نے نظریں ہٹا لی۔ وہ سردار تھا، فیصلے کرنے کا عادی، دوسروں کے مسائل کا حل چند لمحوں میں نکال لیا کرتا تھا، مگر آج سامنے پڑی ایک بے ہوش لڑکی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ مڑا اور میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا لیا، پھر جیسے کچھ یاد آیا وہ دوبارہ نورے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اس حال میں گھر کیسے لے جاؤں نورے؟ کس مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے ہم دونوں کو؟ مگر صبح ہوتے ہی سب سے پہلے یہ معلوم کروں گا کہ تم یہاں تک پہنچی کیسے۔ اس کے لہجے میں فیصلہ تھا۔ بے حد ضبط کیے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ کیا ہی کہتا وہ اسے جسے نشے کی وجہ سے خود کا بھی ہوش نہ تھا۔ کچھ پل گزرے، نہال کی نظر نورے کے لمبی انگلیوں پر چمکتی چاندی کی انگوٹھی پر جا رکی۔ وہ حیران ہوا، یہ انگوٹھی نورے کی نہ تھی، کسی اور کی تھی، مگر اس کی انگلی میں۔ اچنبھے سے کچھ دماغ میں آیا۔ نہال نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ کچھ لمحوں کے بعد دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی، سردار صاحب اس وقت؟ رحیم، ڈیرے کے باہر جو پہرے دار تھا۔ جی خیریت تو ہے؟ ابھی تک وہ شخص کچھ نیند میں معلوم ہو رہا تھا۔ رحیم یہاں گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا، مگر آج بیمار ہونے کی وجہ سے اس نے نہال سے قریب 10 بجے رخصت طلب کی، جو کہ اسے دے بھی دی گئی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آج رات یہاں کون آیا تھا؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی ہوئی اور پھر آواز آئی، صاحب ایک گاڑی آئی تھی۔ نہال کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کون سی گاڑی؟ پتہ نہیں صاحب، ڈرائیور نے چہرہ نہیں دکھایا۔ بس کیا؟ وہ ایک خاتون کو اتارنے آیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نورے بی بی ہوں، آپ کی بیوی، تو میں روک نہ سکا۔ نہال کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ کیا کہا؟ جی صاحب، نورے بی بی اکیلی نہیں آئی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے آپ کو کال بھی کی، آپ نے جواب نہیں دیا تھا تو۔ کمرے میں اچانک خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ نہال نے ایک لمحے کے لیے نورے کی طرف دیکھا تو وہ خود چل کر ڈیرے تک نہیں آئی تھی، کسی نے اسے یہاں پہنچایا تھا، وہ کسی نے اسے بہت کچھ سکھایا بھی تھا۔ رحیم، جی صاحب، گاڑی کا نمبر چاہیے ابھی۔ صاحب اندھیرا بہت تھا۔ رحیم، نہال کی آواز میں ایسی سختی آئی کہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے نمبر چاہیے، اور اگر نمبر نہیں ملا تو یہ معلوم کرو کہ گاڑی کس راستے سے آئی تھی۔ جی صاحب، ابھی دیکھتا ہوں۔ کال ختم ہوئی تو نہال کچھ دیر موبائل کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر دوبارہ انگوٹھی پر گئی۔ وہ اسے بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے نورے نے ہلکی سی جنبش کی۔ نہال فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نورے کی پلکیں ہلی جیسے وہ کسی خواب سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امی؟ نہال ساکت رہ گیا۔ نورے نے دوبارہ مدھم سی آواز میں کہا، امی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ نہال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی کی جگہ حیرت نے لے لی۔ وہ جانتا تھا نورے اپنی ماں سے ناراض تھی، پھر آج رات وہ اپنی ماں کو کیوں پکار رہی تھی؟ نہال نے قدم پیچھے ہٹایا اور اسے محسوس ہوا کہ نشہ نورے کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے ملا رہا تھا۔ ماضی کا کوئی دردناک دروازہ جو آج رات کسی نے اسے زبردستی کھول دیا تھا۔ نہال کی نظریں انگوٹھی پر جمی رہیں۔ کاش جو میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، ورنہ میں کاظم حویلی پر جو قہر لاؤں گا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے آنکھیں موندے دعا کی۔ نہال نے گہری سانس لی اور صوفے کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں آج پہلی بار اسے نورے کی خاموشی مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ نورے کو پسند نہیں کرتا تھا، کم از کم اس نے کبھی اپنے دل کو ایسا سوچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نورے اس کی پھپھو ذات تھی، بچپن سے سامنے پلی بڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نورے اسے پسند کرتی ہے، مگر اس نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے لیے رشتے محبت سے زیادہ ذمہ داریوں کا معاملہ تھے، اور پھر کچھ عرصے پہلے جب گھر والوں نے اس کے لیے زمل کا رشتہ رکھا، نہال نے صاف انکار کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ زمل خوبصورت تھی، خاندان کی تھی، سمجھدار بھی سمجھی جاتی تھی، مگر نہال نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد گھر میں کئی دن تک خاموشی رہی اور زمل وہ خاموش ہو گئی تھی، بہت زیادہ خاموش۔ نہال نے کبھی اس خاموشی کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا کہ کیا آپ نورے کو پسند کرتے ہیں؟ نہال نے ایک قہر آلود نظر اس کے سپرد کی اور وہ خاموش ہو گئی۔ آج اچانک جانے کیوں
وہ خاموشی یاد آ گئی۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ فضول باتیں، وہ خود سے بولا۔ اسی وقت نورے نے ہلکی سی کروٹ لی۔ نہال فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نورے، اس بار اس کی آواز پہلے سے نرم تھی۔ نورے نے آنکھیں نہیں کھولی، بس بے ربط سا کچھ کہا۔ میں نے نہیں کیا، وہ مجھ سے پیار، میں منحوس ہوں۔ نہال کے چہرے پر حیرت ابھری۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ نورے پھر خاموش ہو گئی۔ نہال نے غور سے اسے دیکھا۔ نظر اس کے لبوں سے ہوتی اس کی گردن میں لٹکتی چین پر جا کر رکی۔ بے ساختہ نہال کا سر اس جانب جھکا اور تپتے لب اس کی گردن کے عین قریب جا پہنچے۔ جب وہ پھر سے کچھ بڑبڑائی تو نہال ہڑبڑا کر دور ہوا۔ کیسا اثر ہو رہا تھا اس رات کا؟ یہ الفاظ نشے میں بے ربط بڑبڑاہٹ بھی ہو سکتے تھے، یا شاید کسی خوف کی باقیات۔ نہال پھر سے دور جا بیٹھا۔ دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ اگر کسی نے نورے کو یہاں پہنچایا تھا تو مقصد کیا تھا، اور اسے ایسی حالت میں چھوڑنے والا یہ کیوں چاہتا تھا کہ نورے کی حالت دیکھنے والا شخص سب سے پہلے نہال ہو؟ شام گھر پر ہونے والی بحث کے بعد نہال غصے سے نکلا جب چچی کے پوچھنے پر اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بس اتنا کہا کہ آج رات وہ گھر نہیں آئے گا اور ڈیرے پر ہی رہے گا۔ تو جو کوئی بھی نورے کو یہاں لایا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ نہال کی نظریں ایک بار پھر نورے کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بدم روشنی میں اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، پلکیں ساکت تھیں، اور چہرے پر وہی بچپن جیسی معصومیت تھی جسے نہال نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، مگر آج جانے کیوں وہ نظر ہٹانے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ شاید 3 سال پہلے کی بات تھی۔ حویلی میں عید کی دعوت تھی۔ نہال حسب معمول مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ سب اسے سلام کرنے اور بات کرنے میں مصروف تھے، اور اسی دوران نور ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، مسلسل اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ نہال کی نظر اچانک اس پر پڑی تو نورے گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ نہال نے اسے اپنے پاس بلایا۔ عیدی نہیں لوگی تم؟ اور پھر کچھ رقم اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ کیا ہوا؟ نہال کے پوچھنے پر اس نے ذرا سا سر جھکایا، اپنا سوال رکھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نہال نے اسے دیکھا تھا ایک نظر، مگر بغور نہیں، پھر بھی کہا ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ وہ یہ لفظ سنتے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئی۔ اس وقت نہال نے اسے صرف اتفاق سمجھا تھا، مگر شام نہال جب اپنے کمرے کی طرف جاتے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا تو وہ خود کو آئینے میں نہارتے کہہ رہی تھی، انہیں میں ہمیشہ اچھی لگتی ہوں، اور پھر وہ شرماتی۔ ایک اور یاد ذہن میں ابھری۔ سردیوں کی ایک شام تھی۔ نہال کئی گھنٹوں کے بعد ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ باہر شدید سردی تھی اور وہ غصے میں تھا۔ کسی نے اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میز پر چائے رکھی تھی۔ کس نے رکھی؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ نورے بی بی نے۔ نہال نے صرف ایک نظر کپ پر ڈالی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ چائے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اسے یاد آیا اگلی صبح وہی کپ میز پر رکھا تھا۔ چائے تازہ دھواں اٹھا رہی تھی اور ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی پڑی تھی۔ آپ کو غصہ بہت آتا ہے، مگر سردی میں چائے چھوڑنا اچھی بات نہیں۔ نہال کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند ہو گئیں۔ تم خود کو مشکل میں ڈالنا چاہتی تھی اور میں تمہیں بچا رہا ہوں بس۔ میرے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے نورے۔ اسے آج کئی باتیں یاد آ رہی تھیں، یا شاید وہ خود ان یادوں کو اجازت دے رہا تھا۔ ایک بار نہال کو شدید بخار تھا۔ گھر کے تقریباً سب افراد اس کے آرام میں خلل ڈالنے سے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہ آئے۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے باہر نورے بیٹھی ہوئی تھی، جو شاید کافی دیر سے وہاں تھی۔ نہال نے دروازہ کھولا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ نورے نے نظریں جھکا لیں۔ بس ایسے ہی۔ نہال نے تب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ نورے شاید گھر کی کسی عورت کے کہنے پر وہاں بیٹھی ہے، مگر اب یہ واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے کڑیاں جوڑ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ اس جذبے کو اگنور کرتا رہا تھا، مگر یہ محبت اتنی واضح تھی کہ دوسروں نے بھی شاید اسے دیکھ لیا تھا، بس وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ نہال کی نظریں پھر اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس بار اس کے اندر نورے کے لیے ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک عجیب سا احساس جاگا، اور اسی احساس کے ساتھ ایک اور خیال نے اسے بے چین کر دیا کہ اگر کوئی جانتا تھا کہ نورے اسے پسند کرتی ہے تو پھر آج رات جو کچھ ہوا، کیا وہ اسی بات کو استعمال کر کے کیا گیا تھا؟ نہال کی آنکھوں میں سردی اتر آئی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، مگر اسے ایک کمرے میں گزاری جانے والی رات کے نتائج نہیں سوچ رہا تھا۔ نوری کی رات خاموشی سے، مگر نہال کی رات بمشکل خود پر قابو کرتے گزر گئی۔ صبح کی پہلی روشنی ڈیرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آنے لگی تو نہال ابھی تک جاگ رہا تھا۔ رات بھر کی الجھن نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ نورے صوفے پر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ نہال نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا
کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دے اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ بھائی! نوال کاظمی سامنے کھڑا تھا، نہال کا چھوٹا بھائی۔ اس کی نظر پہلے نہال پر پڑی، پھر کمرے کے اندر صوفے پر سوئی نورے پر۔ وہ چند لمحے جیسے اپنی جگہ جم گیا، اس کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر فوراً سختی نے اس کی جگہ لے لی۔ بھائی آپ یہاں؟ نہال نے اس کے لہجے کو محسوس کر لیا۔ نوال، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو پھر کیا ہے؟ نوال کی آواز بلند ہو گئی۔ نہال نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آؤ، مگر نوال پہلے ہی مڑ چکا تھا۔ نہال نے اس کے پیچھے باہر آیا تو نوال خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ آپ کو محافظ بنایا گیا تھا۔ نہال خاموش رہا۔ خاندان کا، اس گاؤں کا؟ نوال کی آواز میں غصے کے ساتھ دکھ بھی شامل تھا۔ آپ خود گھر کی عزت کو یوں ڈیرے پر جانتے ہیں کیا قیامت گزری ہے رات گھر؟ بس! نہال کی گرجتی آواز نے اسے روک لیا۔ نوال ایک لمحے کو خاموش ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال بدستور موجود تھے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ نہال نے سخت لہجے میں کہا۔ جو تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، مگر نورے یہاں ہے، ہاں، اور میں اسے رات بھر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے لے جاتا گھر۔ تو وہ یہاں پہنچی کیسے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب نہال کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کی نظریں چرا لیں۔ یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کمرے کے اندر پڑی نورے نے آنکھیں کھول دیں۔ آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ سر ایسا بھاری تھا جیسے رات بھر کسی نے اس کے دماغ پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو چند لمحوں تک چھت بھی اجنبی محسوس ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رک گئی، پھر رات کی چند دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں ابھرنے لگیں۔ نہال کا چہرہ، اس کا اپنا روتے ہوئے کچھ کہنا، اظہار محبت، نہال کا اسے خود سے دور کرنا، اس کی اپنی بے ربط باتیں۔ نورے کے چہرے پر اچانک شدید شرمندگی پھیل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ! اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کو اس نے کیا کیا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور یہی ادھوری یادیں اسے مزید خوف زدہ کر رہی تھیں۔ باہر نوال کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کم از کم آپ فون کر دیتے۔ کہا تھا آپ کا فون بھائی؟ نورے کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھی۔ اسے سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ نہال نے اسے کس نظر سے دیکھا ہوگا۔ جس شخص کے سامنے وہ برسوں سے اپنے دل کی بات چھپاتی آئی تھی، آج اسی کے سامنے اس کی تمام احتیاطیں بکھر چکی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور باہر کھڑا نہال اب محسوس کر رہا تھا کہ کل کی رات کتنی بھاری تھی۔ نہال نے نوال کی طرف دیکھا۔ تم ابھی حویلی جاؤ، اور اگر نے کسی سے پوچھ لیا تو؟ نوال نے تلخی سے کہا۔ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نہال کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ کیونکہ جب تک مجھے حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی اس کمرے کی بات اس کمرے کے باہر نہیں جائے گی۔ نوال کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر نہال کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ پلٹا، مگر 2 قدم بعد رک گیا۔ بھائی، میں نے آپ پر کبھی شک نہیں کیا، مگر آج جو دیکھا۔ نہال نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچھ کہا۔ میں جانتا ہوں تم نے کیا دیکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کیا سمجھا ہے، مگر دونوں ایک چیز نہیں۔ نوال نے گہری نظر اپنے بھائی پر ڈالی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ رات سے نورے پر جو تبصرے گھر میں ہو رہے تھے وہ اس نے سنے تھے۔ نہال کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ نورے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے جیسی اس کی ساری ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ نہال نے چند لمحے اسے دیکھا۔ نظر کیوں پھسل پھسل کر اس کے گلابی لبوں پر جا رہی تھی، وہ نہیں سمجھ پایا۔ سر کیسا ہے؟ نورے نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بھاری ہے، پانی پیو۔ نہال نے میز سے گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ نورے نے گلاس تھام لیا، مگر ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ پانی چھلک گیا۔ نہال نے فوراً گلاس واپس لے لیا۔ اس لمس کو محسوس کر وہ فوری انگار ہوئی۔ آرام سے۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دیں۔ نہال خاموش رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل رات مجھے کیا ہوا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے… وہ آگے نہ بول سکی۔ جی چاہ رہا تھا وہ اسے دیکھے، مگر نہال نے نظریں ہٹا لیں۔ جو کچھ ہوا اس پر ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نورے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ناراض ہوں، مگر اس بات پر پھر کہ تم نے میرے اندر الگ سے جذبات بھر دیے ہیں۔ یہ آدھی بات نہال نے دل میں کی۔ نورے کا چہرہ مزید جھک گیا۔ نہال نے فوراً بات مکمل کی۔ مگر تم پہلے بتاؤ، تم یہاں کیسے؟ کس کے ساتھ آئی اور کیوں؟ نورے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کسی نے مجھے یہاں پہنچایا۔ نہال نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں خود کچھ یاد نہیں؟
نورے نے آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حقیقت کو چھپانے پانے میں کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ تو اس نے آہستہ سے کہا، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں بہت پریشان تھی۔ پھر وہ رک گئی۔ نہال نے انتظار کیا۔ پھر کیا؟ نورے نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائیں۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ڈیرے پر ہیں۔ نہال کی آنکھوں میں فوراً ایک چمک آئی۔ کس نے کہا؟ نورے نے سر اٹھایا۔ وہ سوچتی رہی، پھر اچانک اس کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ مجھے نہیں معلوم، شاید کون؟ وہ کسی کا نام سننا چاہتا تھا تاکہ اس بندے کو انجام تک لا سکے، مگر نورے نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یاد نہیں۔ نہال پیچھے ہٹ گیا۔ اب بات پہلے سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ نورے کو یہاں لانے والا شخص جانتا تھا کہ نہال ڈیرے پر موجود ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نورے اس پر بھروسہ کرتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ شخص یہ بھی جانتا تھا کہ نورے اس حالت میں نہال کے پاس ملی تو کیا کچھ ہو سکتا تھا، جبکہ حویلی میں کچھ مہینوں سے ہر کسی کی زبان پر تھا کہ نہال نورے کو سر پر چڑھا رہا ہے۔ نہال کی نظریں ایک لمحے کو دروازے پر جم گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک رات کا حادثہ نہیں تھا، کسی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سب ترتیب دیا تھا۔ سرداری کا گھر میں چلتا مسئلہ، اور اب یہ ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ چلو گھر جانا ہے، یہ کہتے نہال خود کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی کا دروازہ کھلا تو نہال کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ صحن میں معمول سے کہیں زیادہ لوگ موجود تھے۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ اس وقت سب ایک ساتھ تھے۔ عورتیں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں اور مرد بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور بانو بیگم کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کے نام پر سینکڑوں تانے دیے گئے ہوں گے۔ نورے دی غیر حاضری نے پورے گھر کو بے چین کر دیا تھا۔ نورے کہاں ہے؟ بانو بیگم نے نہال کو دیکھتے ہی پوچھا تو نہال نے جواب دینے کے بجائے اپنے پیچھے کھڑی نورے کی طرف اشارہ کیا۔ نورے کو دیکھتے ہی جیسے پورے صحن میں ایک ساتھ سانسیں رک گئیں۔ بانو بیگم فوراً اس کی طرف بڑھی۔ نورے؟ انہوں نے بیٹی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نورے نے ہر بار کی طرح آج ان کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ آج پہلے ہی بہت غم تھا، وہ ماں کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہم نے رات بھر تمہیں ڈھونڈا۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، ڈیرے پر تھی۔ یہ مریم چچی تھی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں نہال کی طرف اٹھ گئیں۔ ڈیرے پر؟ چچی ناز کی آواز میں حیرت سے زیادہ الزام تھا۔ رات بھر؟ نہال نے انہیں دیکھا۔ ہاں، بس یہی ایک لفظ کافی تھا۔ میرا خیال ہے یہاں کی عورتیں ڈیرے پر نہیں جا سکتی، دن میں بھی نہیں، تو یہ رات والا کیا معاملہ ہے؟ اگلے ہی لمحے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی رات بھر ڈیرے پر کیسے رہی، اور اب تم اسے ساتھ حویلی لا رہے ہو؟ یہ کیسا انصاف؟ سردار ہو تمہیں خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو دوسروں کو کیا دو گے؟ نورے خاموش کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اور نہال نے پہلی بار اپنے ہی گھر کو اجنبی نظروں سے دیکھا۔ وہی لوگ جن کے لیے وہ برسوں سے فیصلے لیتا آیا تھا، وہی لوگ جن کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی جوانی تک قربان کر دی، آج کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک لڑکی رات بھر کہاں تھی، کیوں تھی، کس حالت میں تھی۔ سب کو صرف الزام نظر آ رہا تھا۔ چچی مریم نے بھی بات سنبھالتے ہوئے کہا، ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا نہال، تمہیں سرداری دی، ذمہ داری دی، مگر اگر تم خود ہی گھر کی عورتوں کو یوں ڈیرے پر رکھنے لگو گے تو پھر بس۔ نہال کی آواز پورے ذہن میں گونجی، مگر اس بار کوئی خاموش نہ ہوا۔ چچی ناز نے فوراً کہا، کیوں بس؟ سوال تو ہوگا، آخر تم کیسے سردار ہو؟ خاندان کی عزت کے محافظ بنے پھرتے ہو، اور اب اس بد چلن کو گھر۔ نہال کے صبر کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ نورے رات میرے ساتھ تھی، جملہ اس کے منہ سے نکلتے ہی پورا صحن خاموش ہو گیا۔ نہال خود بھی جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے فوراً احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ نورے کسی کے ساتھ نہیں تھی، مگر الفاظ نے اپنا مطلب ہی بدل لیا تھا۔ چچی ناز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارے ساتھ؟ چچی مریم نے فوراً بات پکڑ لی، تو پھر ہم جو سوچ رہے تھے وہ غلط کیسے ہوا؟ وہ خود نہیں گئی تھی، مگر آگے کے لفظ ضم ہو گئے، تو مطلب تم لے گئے تھے؟ کمال ہے سردار صاحب کے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ برسوں سے جن لوگوں کو اپنا خاندان سمجھ کر بچاتا آیا تھا، وہی آج بغیر حقیقت جانے ایک لڑکی کو کٹہرے میں کھڑا کر چکے تھے۔ اس کی نظر نورے پر پڑی، وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نہال کے اندر کچھ ٹوٹا۔ کسی نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں وہاں پہنچی تھی۔
اس کی آواز اب پہلے جیسی بلند نہیں تھی، مگر ہر لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسے وہاں کون لے کر گیا۔ وہ سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بس الزام لگانا آتا ہے سب کو۔ چچی ناز نے فوراً جواب دیا، ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم خاندان کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو گھر پر رکھا جبکہ تم دونوں چھی، انہوں نے کراہیت سے کہا۔ نہال تلخی سے مسکرایا۔ عزت؟ اس نے نورے کی طرف دیکھا۔ اگر عزت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے بس لڑکی کو بغیر سچ جانے سب کے سامنے ذلیل کیا جائے تو مجھے ایسی عزت پر پہلی بار شرمندگی ہو رہی ہے۔ رات پر اس نے ایک بار بھی یہ کیوں نہ سوچا کہ سردار کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ چچی مریم کی آواز نے صحن کی خاموشی کو توڑ دیا۔ ہمیں یہ پاٹھ نہ پڑھاؤ نہال کہ لڑکا اور لڑکی رات بھر ساتھ تھے اور ان کے درمیان کچھ نہیں ہوا، اور اس کی حالت تو چیخ چیخ کر سب کہہ رہی ہے کہ رات کیا کچھ ہوا ہوگا۔ نہال کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مریم بیگم نے نورے کی طرف دیکھا، پھر نہال کو۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی جب تم اتنے دنوں سے نورے کی حمایت کر رہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہال کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ آ گیا۔ مطلب یہ کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا، چچی مریم نے کہا۔ کئی دنوں سے تم اس کے ہر معاملے میں بول رہے تھے، اس کی پڑھائی، اس کے آنے جانے، اس کی خواہشات۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ نہال چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ چچی ابھی بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہم سب اندھے نہیں ہیں۔ نہال نے گہری سانس لیا۔ آپ نے میری ہر بات کا مطلب خود ہی بنا لیا؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ چچی مریم نے فوراً کہا، تو پھر رات بھر ڈیرے پر رکھنے کا بھی تو کوئی پاک مطلب ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی نہال کی آنکھوں میں غصہ بھڑک آیا۔ نورے نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ نہال نے وہ خوف دیکھا تو چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بہت دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید غلط بولا گیا تو میں بھول جاؤں گا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ صحن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نہال میاں، اب اس عزت لٹی کا بیاہ کیسے کریں گے ہم؟ مریم چچی کی آواز میں طنز بھی تھا، مگر وہ ایک آخری وار بھی کر چکی تھی۔ یہ صرف نورے پر نہیں، پورے خاندان پر ایک داغ ہے سردار صاحب۔ آپ نے تو آرام سے فرما دیا کہ یہ میرے ساتھ تھی، مگر یہ نہیں سوچا کہ گاؤں بھر کو خبر ہو چکی ہے کہ ان کی لڑکی ساری رات سے گھر نہیں تھی، اور یہ گاؤں ابھی اتنا آزاد خیال نہیں ہے کہ لڑکی کا رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک سمجھ لے۔ ذہن میں موجود کئی نظریں فوراً نورے کی طرف اٹھ گئیں۔ بانو بیگم کی تو مانو جان ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک بھی بار نہ بول سکی۔ اکیلا وہی تھا جو ہر کسی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ نورے کے چہرے پر مزید جھکان آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں چھپ جائے۔ نہال کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا تھا اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مریم چچی نے بات جاری رکھی، لوگ سوال کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ کل کو کوئی اس بچی کا رشتہ لینے سے پہلے یہی رات یاد کرے گا۔ آپ سردار، آپ کے لیے شاید بات ختم ہو گئی، مگر اس کے لیے تو ساری زندگی کا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اچھی اداکاری کر رہی تھی اور ناز چچی اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھی۔ ہر شخص تھا وہاں، چچی کے بیٹے بیٹیاں، مگر نہال اور زمل نہیں تھے۔ مگر کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ نہال کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے آہستہ سے نوری کی طرف دیکھا اور پھر واپس سب کی طرف۔ تو پھر؟ مریم چچی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تو پھر؟ نہال کی آواز میں اب غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا فیصلہ تھا۔ جب الزامات لگ گئے ہیں تو کیا ہی فرق پڑتا ہے کسی بات کی؟ سب خاموش ہو گئے۔ نہال نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر وہ صاف اور دو ٹوک لہجے میں بولا، میں نورے سے نکاح کر رہا ہوں۔ ذہن میں جیسے وقت رک گیا۔ کسی کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا؟ نورے نے اچانک سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہال نے اس کی طرف دیکھا مگر فوراً سے نظریں ہٹا لیں۔ مریم چچی جیسے یقین ہی نہ کر سکی۔ نہال، تم ہوش میں تو ہو؟ بالکل۔ اب تم اپنا گناہ ایسے چھپانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ نہال کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہ فیصلہ میں گناہ چھپانے کو نہیں کیا، کیونکہ اللہ شاہد ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر سب کی زبان بند کرنے کا یہی ایک حل ہے۔ چچی ناز نے فوراً کہا، مگر صرف لوگوں کے ڈر سے؟ نہال نے ان کی طرف دیکھا، نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، نورے کو لوگوں کے سوالوں سے بچانے کے لیے۔ اور آپ سب کو بھی اس کا اشارہ چچی مریم کی باتوں کی طرف تھا۔ پھر اس کی نظر پورے صحن پر پھیلی اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ سردار نہال کاظمی کی بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اس کے الفاظ کے بعد ایسی خاموشی چھائی کہ کسی کو جواب نہ سوجا، مگر نورے کے لیے تو جیسے پوری دنیا ہی رک گئی تھی۔ نکاح نہال سے؟
جس شخص کو اس نے برسوں خاموشی سے چاہا وہ آج سب کے سامنے اس کا نام اپنے ساتھ جوڑ رہا تھا، مگر خوشی سے پہلے اس کے دل میں خوف آیا۔ وہ جانتی تھی کہ نہال اسے محبت نہیں کرتا، تو پھر یہ نکاح کیوں؟ کیا صرف اس کی عزت بچانے کے لیے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہال کی نظر اس پر پڑی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، نورے پرسکون ہو جاؤ، میں یہاں ہوں سب سنبھالنے کو۔ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، مگر اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر نہال خود نہیں جانتا تھا کہ آج زبان سے نکالا گیا یہ فیصلہ صرف خاندان کی زبانیں بند کرنے تک محدود تھا، یا اب وہ کل ہی جو ارمان دل میں محسوس کیے ان کی وجہ سے یہ فیصلہ لے رہا تھا۔ یہ فیصلہ اس کی اپنی زندگی بھی بدلنے والا تھا۔ خیر پوری حویلی میں پھیلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور نہال کے نورے سے نکاح کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا، مگر سب سے زیادہ جس شخص کے قدموں تلے سے زمین نکلی وہ زمل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ امی دروازہ کھلتے ہی مریم چچی اندر داخل ہوئیں۔ زمل نے فوراً ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ انہیں روکے۔ مریم بیگم نے تھکے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ کیسے؟ نہال کو؟ زمل کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ نورے سے شادی نہیں کر سکتا، آپ انہیں سمجھائیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مریم نے گہری سانسیں لی۔ زمل اب فیصلہ ہو چکا۔ فیصلہ زمل کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ امی آپ جانتی ہیں میں نہال کے لیے کتنے انتظار کیا، میں مر جاؤں گی امی، آپ نے کیا یہ سب؟ آپ لوگوں نے انہیں اس قدم کے لیے مجبور کیا امی، آپ نے بھائی کو سردار بنانے کے لیے یہ۔ اب اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اب وہ نورے کی شادی کر رہا ہے۔ مریم بیگم نے نظریں چرا لی۔ انہیں اپنی بیٹی کی تکلیف کا اندازہ تھا، مگر اس سے زیادہ انہیں اس فیصلے کی جلدی پر غصہ تھا۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی، مگر اس فیصلے نے سب کچھ ہی بدل دیا تھا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ زمل نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں امی، صرف بات نہیں کریں گی، انہیں روکیں گی کسی بھی طرح۔ مریم نے کچھ نہ کہا اور اگلی صبح نہال حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھا۔ جب مریم بیگم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، نہال میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی چچی، یہ نکاح مت کرو۔ نہال نے نظریں اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ غصے میں کیے گئے فیصلے پوری زندگی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ میں غصے میں نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہے؟ مریم کی آواز میں تلخی آئی تھی۔ تم نورے کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو۔ کل کو اگر تمہیں احساس ہوا کہ تم یہ رشتہ نہیں نبھا سکتے تو؟ نہال خاموش رہا۔ مریم نے آخری کوشش کی۔ زمل کا کیا؟ یہ نام سنتے ہی نہال کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت تعلق ہے، مریم نے کہا، وہ تمہاری منتظر ہے۔ نہال نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے اسے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر تم نے کبھی یہ بھی تو نہیں کہا کہ نورے سے شادی کرو گے۔ نہال کچھ لمحے خاموش رہا۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ پھر بولا، میں نے یہ اب نہیں کیا تو پھر سوچ لو۔ مریم نے آخری بار کہا۔ ابھی وقت ہے۔ نہال نے سر اٹھایا۔ چچی، وقت صرف میرے پاس نہیں ہے، نورے کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس طرح لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میں اسے مزید اس آگ میں نہیں رکھ سکتا۔ مریم بیگم نے تلخی سے کہا، تم کوئی عدل نہیں کر رہے۔ نہال نے محض جھوٹا سا جواب دیا، بس اتنا کہا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی، نہ کوئی خوشی کی گہما گہمی، نہ کسی کے چہرے پر مکمل اطمینان۔ زمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مریم چچی کئی بار اس کے پاس گئی تھی، مگر ہر بار وہ ایک ہی سوال کرتی تھی، امی آپ انہیں روک نہیں سکتی۔ مریم کے پاس جواب نہیں تھا۔ ادھر نورے نے دل تھامے بیٹھی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس محبت کو وہ برسوں سے اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی رہی، آج وہ اس شخص کے نام سے باندھی جانے والی تھی۔ مگر نہال وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا، نہ کوئی پچھتاوا، صرف غصہ۔ نکاح خانے سوال کیا تو نورے کی آواز کانپی، قبول ہے۔ ایک بار، پھر دوسری بار، اور پھر تیسری بار۔ دوسری طرف نہال نے بھی اپنا اقرار کر دیا، اور یوں زمل کی تمام کوششیں، مریم چچی کی تمام مخالفت اور خاندان کی ساری بحثیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ نکاح ہو گیا، مگر یہ نکاح محبت کی خوشی سے ہوا یا نہیں کون جانے۔ یہ ایک راز، ایک الزام، ایک ضد اور ایک ایسے فیصلے کے سائے میں ہو جس کا اصل مطلب شاید نہال اور نورے دونوں کو ابھی سمجھنا باقی تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ اس کے پوچھنے پر بانو بیگم اندر چلی گئیں۔ آپ وہ نہیں جانتی تھیں، آپ ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ ہاں میں ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہر ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، شاید شادی سے پہلے جیسے بھی ہوئی ہو۔ شادی تمہاری ہو گئی، اور شکر ہے رب کا کہ نہال ایک ذمہ دار مرد ہے جسے مجھے یقین ہے اس پر۔ وہ ابھی
اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر برسوں کی ناراضگی اس بار پھر درمیان میں آ گئی تھی۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، نورے نے رخ بدلتے کہا۔ وہ ان کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ جبھی ایک بار پھر دروازے پر دستک کے بعد کوئی بنا اجازت کے انتظار کیے اندر چلا آیا۔ ارے ماں بیٹی ساتھ ہیں، غلط وقت پر آ گیا میں۔ نہال بالکل پرسکون تھا۔ ارے نہیں، میں بس نورے کو کچھ باتیں سمجھا رہی تھی۔ بانو بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، پپو، سب سے پہلی بات تو اسے یہ سمجھانی ہوگی آپ کو کہ اب اس کا کمرہ یہ نہیں ہے اور شادی کی رات اس کا دولہا اسے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر کمرے میں لے جاتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی نہال کے ساتھ پھر اجازت لیتے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے نورے خود کو ہمت دلانے میں جٹ گئی تھی۔ کیسے وہ اس کے سامنے رکے، اس رات کی ہر حرکت اسے یاد آ چکی تھی۔ نورے، کیا ہم چلیں؟ وہ کچھ نہ بول سکی مگر دروازہ بند ہونے کی آواز اسے آ چکی تھی اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدم بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب ترین ہوا اور نرمی سے نورے کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو اپنے کمرے میں چلتے ہیں، کہتے وہ اسی لیے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ کئی ساعتیں خاموشی نے کھا لیں۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھی رہی جبکہ نہال فرش ہو کر نکالا تو بالوں میں برش کر وہ آرام دہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ نورے پلیز ریلیکس ہو جاؤ اب تم، اس نے لیٹتے ہوئے کہا۔ جی کہتے وہ اٹھتی اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی طرف لے چکا تھا۔ سانس روکے وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے سینے پر تھی۔ دل کی دھڑکن مانو اسے ہی اپنا نغمہ سننا چاہتی تھی۔ جیسے نورے نے اپنے کان اور گال پر نہال کے گیلے بال محسوس کیے، پھر اسے اپنی گردن پر کسی گیلی چیز کا احساس ہوا مگر وہ پانی نہ تھا، وہ نہال کی محبت کا پہلا لمس تھا، پہلی قربت، حلال قربت، مگر وہ ڈر کر دور ہونے کو تھی۔ جب اس کے لبوں پر انگلی رکھے نہال نے اسے روکا۔ ہرگز یہ خطا نہ کرنا، جب بھی میں قربت چاہوں مجھے اپنے بے حد قریب کرنا۔ نہال نے سر اس کی شہرک پر جھکایا اور ایک لمبا سانس لیا، مانو اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ نورے کے بے قابو ہوتی دھڑکنیں نہال ان کی طرف متوجہ سا بولا، کیا ہوا؟ بس ختم ہو گئی محبت جو اس رات دکھا رہی تھی؟ سردار صاحب، نورے بمشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ کہو، میں سن رہا ہوں، مگر رکنے کو مت کہنا نورے۔ لو بتاؤ پھر میں کیا کہوں؟ نورے سوچ کر رہ گئی۔ منظر بدلا، رات کچھ اور۔ نورے اس کے بھاری وجود کے نیچے تھی، بنا ایک بھی لفظ کہے۔ وہ پور پور چھو رہا تھا، دل پسلیوں سے باہر آنے کو تیار سا کھڑا تھا۔ بس اب مگر نورے کی زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ ایک سسکی لبوں سے پھسلی جب وہ دھڑکنوں کے نرم حصے کو منہ میں دبائے ذرا سا کھینچ رہا تھا، مگر نورے نے دانتوں سے لبوں کو اس گستاخی سے اچھی بیوی کی طرح باز کیا۔ ایک طرف اس کے ہاتھوں کی گرماہٹ تھی جو بدن کا درجہ حرارت بدل رہی تھی، تو دوسری طرف اس کے آتشی لب اپنا کام کر رہے تھے۔ نورے اس کو ہاتھ بھی نہ لگا پا رہی تھی، مانو کوئی خواب ہو جو اسے چھونے سے ٹوٹ جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خواب میں رہنا چاہتی تھی تعمر کے لیے۔ نہال نے خود اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بیڈ شیٹ کو آزادی دلاتے اس کے ہاتھ اپنے تکیے پر پن کر گیا۔ کیا ہونا میری چھوٹی سی صنم، اب اپنا بڑا سا محبوب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے کیا؟ سر اٹھائے وہ نورے کی حالت سے لطف اندوز ہوا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے اپنے جسم کے کسی حصے پر نہال کی سختی محسوس ہوئی اور اسی لمحے وہ بولا، لگتا ہے اب مزید انتظار نہیں ہو سکے گا۔ شرم سے نورے کے چہرے پر لالی آئی مگر پھر محبت میں شدتیں تو سہنی تھی۔ اس میں اترتے ہی نہال نے نورے کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں سے سانسوں کو بھی ساتھ ہی پینا شروع کیا، اور کچھ ہی دیر لگی تھی جب نورے تڑپتے بس کر دو کی گردان کرنے لگی۔ نورے جہاں کوئی کمبخت رکنا چاہتا ہے، اور نورے اپنا ہی نام سن کر سمٹ کر رہ گئی۔ رات پگھلتی گئی جیسے وہ نہال کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ زندگی بدل گئی ایک ہی دن میں۔ وہ رات جو کسی کا رچایا گندا کھیل بننی تھی، ایک خوبصورت آغاز لے گئی۔ وہ روز اس پر محبت برساتا اور اسے مزید حسین بناتا جا رہا تھا۔ وہ مزید اس میں اترتا اور وہ مزید اس پر دل ہارتی جاتی۔ زندگی میں شاید اسے کبھی ایسی قسمت کا گمان تھا ہی نہیں۔ نکاح کو چند دن ہی گزرے تھے اور ان چند دنوں میں اس نے زمل کو گم ہی پایا تھا، یا شاید وہ خود گم تھی جبھی کسی کو نہ دکھا اس نے۔ حویلی میں ایک نئی خوشی آئی تھی۔ عفان بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ پورے گھر میں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا اور عورتیں ایک دوسروں کو مٹھائیاں کھلا رہی تھیں، دعائیں دی جا رہی تھیں اور نو مولود بچی کو دیکھنے کے لیے سب بے تاب تھے۔ نورے بھی خوش تھی، وہ بھی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی، آخر وہ اس کی بھتیجی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی جہاں بچی کو لٹایا گیا تھا۔ نورے نے ابھی دروازے کے قریب قدم رکھا ہی تھا کہ مریم چچی کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نورے رک گئی۔ میں بچی کو دیکھنے آئی تھی۔ مریم بیگم نے فوراً سخت لہجے میں کہا، دور رہو۔ اپنی بیٹی کی حالت کی ذمہ دار وہ اسے سمجھتی تھی۔ نورے کی مسکراہٹ وہیں رک گئی۔ چچی میں صرف اسے دیکھ لوں؟ کہا نا دور رہو۔ کمرے میں موجود عورتوں نے بھی نورے کی طرف دیکھا۔ مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کرتے ہوئے کہا، بچی کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ نورے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مگر کیوں؟ مریم نے بے رحمی سے کہا، وہ ایک پاک ماں کی بیٹی ہے اور تم بد کردار۔ نہال نے تم سے نکاح کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاپ دھل گیا، اور ویسے بھی تم جس کے بھی پاس جاتی ہو اس کی خوشیاں کھا جاتی ہو۔ نورے کے چہرے پر دکھ ابھرا، پھر مریم کی اگلی بات نے اسے اندر تک توڑ دیا۔ نورے نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بارے میں کہے گئے وہ الفاظ حقیقت تھے یا نہیں، مگر اس کے دل نے انہیں ایک بار پھر سچ مان لیا تھا۔ دن بھر رو کر گزر گیا مگر کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ نہال ابھی باہر تھا۔ نورے بستر کے کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی مگر اگلے ہی لمحے پھر آنکھیں بھر آتی۔ دروازہ کھلا، نہال اندر آیا۔ اس کی نظر فوراً نورے پر پڑی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ نورے نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جی رو رہی ہوں؟ نہیں۔ نہال نے قریب آ کر دیکھا۔ تو پھر آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ نورے نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ بس نیند آ رہی تھی۔ نورے جہاں، اس بار اس کی آواز نرم تھی، مجھ سے کچھ مت چھپایا کرو۔ نورے نے لب بھینچ لیے۔ کچھ لمحوں تک خود کو روکے رکھا، پھر جیسے اندر کا بند کوئی دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہال ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ ہی کیا ہوا؟ نورے نے سر جھکا لیا۔ میں بری ہوں کیا؟ نہال کے چہرے پر حیرت پھیلی۔ یہ کس نے کہا؟ سب کہتے ہیں۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج چچی نے بھی مجھے بچی کے قریب نہیں جانے دیا۔ تو نہال خاموش ہو گیا۔ نورے نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 7 یا 8 سال کی۔ ایک دن میں نے نانو ماں کو امی سے بات کرتے سنا۔ نہال پوری طرح توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ دوسری شادی کر لو۔ نورے کی آواز کانپنے لگی۔ امی نے کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ تب نانو ماں نے کہا تھا۔ نورے رک گئی۔ نہال نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اس منحوس کے پیچھے اپنی پوری جوانی ختم کرنا چاہتی ہو۔ نہال کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ نورے سچ میں اذیت سے گزری تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن یہی لڑکی تمہاری زندگی برباد کر دے گی، کہ اگر تم نے اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا تو نہ تم اپنا گھر بسا سکو گی نہ خوش رہ سکو گی۔ اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی مگر وہ باتیں میرے دل میں رہ گئی تھیں۔ نہال خاموش بیٹھا اسے سنتا رہا۔ پھر امی کی دوسری شادی ہو گئی۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر وہاں کے لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ نورے کے ہونٹ کانپے۔ تب مجھے لگا شاید واقعی میں ہی ان کی زندگی کا مسئلہ تھی اور میں محبت کے قابل نہیں۔ نہال نے فوراً کہا، نورے ایسا نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مگر نورے جیسے برسوں سے جمع کیا وہ دکھ آج باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ پھر جب آج چچی نے مجھے بچی کے پاس جانے سے روکا تو مجھے لگا شاید سب ٹھیک کہتے ہیں، شاید میں واقعی ایسی ہوں، شاید میں جہاں جاتی ہوں وہاں کسی نہ کسی کی خوشی خراب ہو جاتی ہے۔ بس۔ نہال کی آواز میں پہلی بار ایسی سختی آئی تو اس کے لیے نہیں تھی۔ نہال کا بس چلتا تو ابھی اس حویلی کو آگ میں جھونک دیتا۔ نورے خاموش ہو گئی۔ نہال نے بہت سنجیدگی سے کہا، کسی کے کہہ دینے سے انسان برا نہیں ہو جاتا نورے، اور کسی نے تمہیں بچپن میں جو لفظ کہے وہ تمہاری حقیقت نہیں بن جاتے۔ نورے نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں سب کے لیے بوجھ ہوں؟ نہال کے پاس فوراً کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ پہلی بار اسے سمجھ آیا تھا کہ نورے کی خاموشی کے پیچھے صرف محبت نہیں تھی، اس کے اندر برسوں سے ایک بچی چھپی ہوئی تھی۔ وہ بچی جسے کبھی کسی نے یقین سے نہیں بتایا تھا کہ تم بوجھ نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے لیے، میں کرتا ہوں محبت تم سے، وہ محبت جو کوئی بزرگ اپنی بے ساکھی سے کرتا ہے، وہ محبت جو مرتا ہوا شخص آخری سانسوں سے کرتا ہے، اور وہ محبت جو ایک تھکا ہارا انسان اپنی نیند اور آرام سے کرتا ہے۔ وہ اظہار کرتا گیا ایسے جیسے مرہم لگا رہا اس کے برسوں کے زخموں پر
کتنی ہی دیر وہ اسے سمجھاتا رہا، اور اگر میری نور جہاں کو بچی نہیں دیکھنے دی تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ نورے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی گود میں لے چکا تھا۔ ہم اپنا بچہ پیدا کر لیتے ہیں، شرارت سے کہتے نہال نے اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا۔ جب وہ بول اٹھی، ہائے اللہ، لو، اس میں ہائے اللہ والی کیا بات ہے؟ ہمارے بھی تو بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، بالکل اپنی ماں جیسے۔ نہال بات کرتے اس کی قمیض کے گلے پر لگے 3 میں سے 2 بٹن کھول کر اب گہرائی میں منہ چھپایا تھا، زبان کا لمس تو کبھی لبوں کا۔ ہولے ہولے وہ واپس نرم گلابی لبوں تک آیا، اور اب کے نورے بھی کسی بیک کرتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب تو طے تھا کہ آج کی رات بھی ان کی خوب رنگین ہونے والی تھی، اور اگلے چند دن بظاہر معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ حویلی میں نورے کے ساتھ رویہ پہلے جیسا تو نہیں رہا، مگر مکمل طور پر بدل بھی نہ سکا۔ کچھ نظریں اب بھی سوال کرتی تھیں اور کچھ زبانیں خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ نورے نے خود کو زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، اور اس دوران زمل کا رویہ اچانک بدل گیا۔ جو زمل پہلے نورے سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اب روز کسی نہ کسی بہانے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ نورے، تم نے کھانا کھایا؟ جی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو۔ نورے ہلکا سا مسکرا دیتی، میں ٹھیک ہوں۔ زمل اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی اور پھر بات بدل دیتی، ویسے حویلی میں اس حادثے کے بعد رہنا شروع میں مشکل لگا ہوگا، ہے نا؟ وقت کے ساتھ ساتھ عادت ہو جاتی ہے۔ نورے نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ نورے کے ساتھ لان میں تھی جب نورے نے وچھا کیا کہ میں کچھ پوچھ لوں۔ جی پوچھو۔ آپ نے اس رات مجھے کیوں ڈیرے پر بھیجا؟ زمل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نورے نے تمہارا بھلا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ تم جس سے محبت میں گرفتار اس کی حقیقت دیکھو۔ وہ لڑکیوں کی عزت لوٹتا ہے، ابھی کچھ دن تمہارے ساتھ ایسے رہے گا جیسے تم سے محبت کرتا ہے، مگر پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہیں کیا پتا کیا کیا اس نے اس رات تمہارے ساتھ؟ اس نے میرے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا تھا، مگر تم میرا یقین کرو، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم ایسے اس کے نکاح میں آ جاؤ۔ میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں نورے، کاش اسے رب ہدایت دے دے اور وہ بدل جائے۔ نورے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زمل کے دل میں عجیب سی تسلی اترنے لگی، مگر وہ ابھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بے تکلفی سے پوچھا، ویسے اس نے شادی کے بعد تو نہیں چھوا ابھی تک تمہیں؟ نورے کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ میرا مطلب آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ نہیں، جواب بہت جلدی آیا تھا، مگر اس کی پسند کا نہیں۔ چلو یہی بتا دو، کیا اس نے تمہیں یہاں چھوا؟ زمل نے حد پار کر رہی تھی بے باکی سے۔ اس نے نورے کی دھڑکنوں کو چھوتے ہوئے پوچھا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ زمل نے اس کے چہرے پر پھیلی الجھن دیکھ لی۔ اسے شاید لگا تھا کہ اسے اپنے سوال کا کچھ جواب مل گیا۔ تم پریشان نہ ہو نورے، وہ بہت محبت سے بولی، میں جانتی ہوں اسے ان سے کھیلنا بہت پسند ہے۔ زمل کی بے باک جملے نورے کو الجھا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے پتا؟ یہ سب الفاظ تھے کہ حلق میں جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، بمشکل نکلے، کیونکہ وہ تم سے پہلے میرے ساتھ ہی یہ سب کرتا تھا۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ وہ حسد میں اپنی ہی ذات کی توہین کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ نورے نے سادگی سے جواب دیا، کیونکہ میں انہیں جانتی ہوں۔ زمل کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے رک گئی، مگر پھر اس نے آخری چال چلی، تم آج آزما لینا، جب وہ رات کمرے میں آئے تو بس بنا دوپٹہ لیے اس کے سامنے رہنا، اور اگر وہ سب سے پہلے تمہاری دھڑکنوں پر نظر نہ رکھے تو کہنا۔ زمل وہاں سے جا چکی تھی، مگر نورے وہیں رکی، یادوں میں الجھنے لگی تھی۔ زمل کا ہوا میں چھوڑا تیر تکے سے نشانے پر جا لگا۔ ہاں، وہ میری دھڑکنوں کو، اور پھر ہر رات کا منظر اس کی یاد کا حصہ بنتا گیا۔ رات اس نے زمل کی کہی بات مان لی۔ بنا دوپٹے وہ نہال کے قریب ہوئی۔ وہ جو ہر بات سے بے خبر تھا اس پر محبت لٹانے لگا۔ نہال نے اس کی دھڑکنوں کو پہلے نرمی سے پیتے دانتوں کی زد میں لیا تو نورے کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا، مگر یہ آنسو محبت کی شدت برداشت کرنے کا نہیں تھا۔ یہ اس شک کی پہلی دہلیز کا تھا جو اس کے دل میں زمل نے پیدا کیا تھا۔ نہال اس کے بدن کے ہر کونے کو چوم رہا تھا، مگر اسے تو محض ایک ہی حصے پر احساس ہو رہا تھا۔ نورے کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ وہ برسوں سے نہال سے محبت چاہتی تھی، اور اب اسے پہلی بار خوف ہوا کہ شاید وہ سچ میں اس انسان کو نہیں جانتی۔ اگلے روز زمل سے بات کرتے وہ رو پڑی، نہ جانے کیوں۔ ایک تکلیف تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ زمل اپنا مشن کامیاب ہوتا دیکھ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہی تھی، اور منافقت بھرے دلاسیوں سے دے رہی تھی۔ اسے ڈیرے پر نہال کا جی مچل رہا تھا۔ وہ رات والی قربت یاد کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے نورے تمہیں؟ تم کل کچھ بدلی تھی، اور آج صبح بھی اس نے محسوس کیا تھا۔ رحیم گاڑی باہر نکالا۔ اس نے گارڈ کو آواز لگائی، میں چاہتی ہوں تم اسے اذیت میں زیادہ دیر خود کو مت رکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دے تم اپنا فیصلہ لو۔
زمل نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس میں کچھ کاغذات ہیں. نورے نے حیرت سے دیکھا. یہ کیا ہے؟ بس ایک بیان ہے. تم اگر اس پر دستخط کر دو تو نہال کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو. تم کوئی کھلونا نہیں ہو. نورے نے لفافہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اسی لمحے دروازہ کھل گیا. نہال سامنے کھڑا تھا اور زمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا. نورے گھبرا کر کھڑی ہو گئی. آپ؟ نہال کی نظریں پہلے نورے پر گئیں پھر اس کاغذ پر. یہ کیا ہے؟ نورے نے گھبرا کر لفافہ اس کی طرف بڑھایا. نہال نے کاغذ پڑھا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. پھر اس نے زمل کی طرف دیکھا. تم نے یہ اسے دیا؟ زمل خاموش رہی. جواب دو. میں صرف اس کی مدد کر رہی تھی. نہال نے سرد لہجے میں کہا. مدد؟ یہ اسے میرے خلاف کر رہی تھی؟ ہاں، اسے اپنے راستے سے نکال رہی تھی یا یہ کہو. کہتے ہی اس نے ایک سخت نظر نورے کے سپرد کی. کمرے میں جاؤ. وہ نہ ہلی. جاؤ. اس کے برسنے پر وہ چھوٹے قدم لیتی باہر نکلی مگر کمرے سے نکل وہ وہیں دیوار سے لگی رونے لگی. مگر اس کے آنسو اندر سے آنے والی آوازوں سے ایک دم تھم گئے. وہ زمل کی آواز تھی. آپ نے میرے ساتھ کیا کیا نہال؟ میں نے آپ کا انتظار کیا. آپ کو یاد کیوں نہیں کہ ہم محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے؟ نہال کی سرد سخت آواز آئی. ہم نہیں، تم، جس کو میں رد کر چکا تھا پہلی ہی بار میں. مگر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم میری بیوی کو میرے خلاف کر رہی ہو. نہال میری بات سمجھنے کی کوشش کر. میں نے وہ سب اس لیے کیا تاکہ سب ٹھیک ہو. مگر میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھے اس لیے منع کیا کیونکہ آپ نورے کو پسند کرتے ہیں. پھر میں نے اسے آپ کی نظر میں گرانا چاہا. میں نے اسے اس رات ڈیرے پر بھیجا مگر وہ پاگل سی حالت میں آتی جا رہی تھی. نورے کا چہرہ سفید پڑ گیا. کیا؟ زمل نے جیسے اپنا راز خود ہی کھول دیا. مریم چچی بھی شور سن کر کمرے میں آ گئی. زمل اب رو رہی تھی. ہاں، میں نے اسے ڈیرے تک پہنچانے کا انتظام کیا. میں چاہتی تھی سب اسے غلط سمجھے. میں چاہتی تھی آپ اس سے نفرت کریں. نہال کی آنکھیں سخت ہو گئیں. مریم چچی اس کی طرف لپکی. میری بچی کیا کر رہی ہو آپ؟ امی، آپ کی وجہ سے یہ شادی ہوئی نا. آپ نہ اس دن اتنا بولتی تو نہال میرے ہوتے نا. کس منحوس کے. اس کے ان لفظوں نے نہال کا ہاتھ اٹھا مگر ہوا میں ہی رک گیا. وہ ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. تم نے ایک بے قصور لڑکی کی عزت کو اپنی عزت بنا دیا. میں ازل روز جان گیا تھا ان سب کے پیچھے تم. زمل نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی. نورے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. نہال چچی کی طرف اٹھا. آپ نے اس پر یقین کیا. اس کے بنائے جال میں آپ سب لوگ پھنسے تھے. اور کیا؟ کچھ نہ کہا اس روز آپ سب نے. اور کمال تو یہ ہے کہ اس کی اداکاری اتنی اچھی ہے کہ میری بیوی بھی اس کی باتوں میں آ گئی. نورے نے سر جھکا لیا. جی، مجھے لگا تھا وہ میری دوست ہے. اس نے زیر لب کہا. نہال کے چہرے کی سختی نرم نہ پڑ سکی. چچی کی معافیوں کی آوازیں، زمل کی آہو پکار سب بے معنی تھا اس کے لیے. باہر نکل اس نے دیوار سے لگی نورے کو دیکھ محبت بھرے لہجے میں کہا. نورے جہاں. وہ چھوٹی سی بچی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی اور بلک بلک کر رونے لگی. مجھے معاف کر دے نہال، مجھے معاف کر دیں. غلطی تمہاری نہیں. پھر اس نے کمرے میں زمل کی طرف دیکھا. تم نے صرف نورے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. تم نے میرے خاندان کے سامنے میری عزت کا تماشا بنایا. زمل اپنی ہی دہائی دے رہی تھی. اس نے جیت کو اپنے بہت قریب دیکھا تھا اور پھر یکدم سے ہار کو. نہال نے اس کی طرف اشارہ کیا. آج کے بعد نورے کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا. زمل کی آنکھوں سے آنسو مزید بہہ نکلے تھے. وہ خاموشی سے نورے کو لیے وہاں سے نکل گیا جیسے اسے کسی اور پر ٹوٹے قہر کی پرواہ ہی نہ تھی. جیسے وہ اسے مکافات سمجھ رہا تھا. ہاں تھا تو یہ مکافات تھی. اس روز نورے بھی یوں ہی رو رہی تھی مگر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا جبکہ وہ بے قصور تھی. یہاں تو زمل قصوروار بھی تھی تو رحم کیسا. کمرے میں اب صرف زمل اور مریم چچی رہ گئے. چچی نے اس کے آنسو صاف کیے مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی. آپ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی نا. اگر آپ کرتی تو نہال میرا ہوتا امی. میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کو پانے کے واسطے. آپ کچھ نہیں جانتی. اس نے سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھا. میں نے خود کا کردار تک تار تار کر دیا امی. پھر بھی خالی ہاتھ رہ گئی. بس میری بچی بس. کچھ انسان ہمارے لیے بنے ہی نہیں ہوتے. پھر چاہے آپ کردار گروائیں یا روح پیش کر دیں وہ ہر شے کو رد کرتے ہیں. میری جان، تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو. تمہارے لیے کوئی شہزادہ آئے گا. وہ ماں تھی، اب اسے ہی سنبھالنا تھا. کمرے میں آنے کے بعد نہال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. پھر آہستہ سے بولا. شروع کروں میں کچھ؟ نورے کی آنکھیں چپ گئی. نہال نے اس کے قریب آ کر کہا. یہ سچ ہے مجھے محبت نہ تھی تم سے. مگر میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن تمہاری خاموشی میرے لیے اتنی اہم ہو جائے گی. اتنی اہم کہ میں ہر رشتہ تمہارے بدلے میں چھوڑنے کی جرت کر سکوں گا. نورے نے حیرت سے اسے دیکھا. نہال ہلکا سا مسکرایا. شاید محبت ہمیشہ پہلی نظر میں نہیں ہوتی نورے.
کبھی کبھی انسان کو اسے پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں برسوں بعد ایک یقین بھی تھا۔ نور جہاں، یہ سردار نہال قاسمی دل و جان سے محبت میں مبتلا ہے۔ اب تمہارا جنون سوار ہے اس دل پر۔ اب اگر تم اس حال میں مجھ سے دور جانے کا سوچا تو یہ سردار مر جائے گا میری جان۔ محبت تھی اس کے لہجے میں، بس محبت تھی۔ ہر چال ختم ہو چکی تھی۔ نور دل سے ایمان لے آئی تھی کہ وہ منحوس نہیں، کوئی ہے جو اس کا ہے پوری طرح، اور اب اس ایمان کو کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ نہال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر رکھا، جسے اقرار کیا ہو کہ اب کوئی کچھ بھی کہے وہ بس اس شخص کی سنے گی، دنیا کے لیے بحری ہو جائے گی۔ نہال نے اس کی محبت کا جواب جنونیت بھرے انداز میں اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے دیا تھا۔